نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 سے آج ہم مطالعہ کریں گے۔ بڑی اہم آیت ہے اور بڑی ہی دل ہلا دینے والی آیت ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، کہ اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، تمہارے دل اتنے واقعات دیکھنے کے بعد بھی اور اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اتنے سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے اور تمہیں تو نرم ہو جانا چاہیے تھا، تمہیں تو اتنا معجزہ دے کے اللہ کی اتنی بڑی نشانی دے کے سجدے میں گر جانا چاہیے تھا اور استغفار کرنی چاہیے تھی اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور آپ کے دلوں میں ایک نرمی پیدا ہو جانی چاہیے تھی، لیکن تم ہو کہ تمہارے دل اور بھی سخت ہو گئے ہیں اور اللہ کے احکامات کو تم بعد میں بھی نہیں مان رہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر کتنے سخت ہو گئے ہیں تمہارے دل؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، بس وہ اتنے سخت ہو گئے ہیں جیسے پتھر، یعنی اس سے زیادہ سخت اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ پتھر سے زیادہ چیز سخت کا تو انسان کو تصور ہی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں پتھر پہ لکیر، یعنی کوئی بھی چیز جو مٹ نہ سکے۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی اور فرمایا او اشد قسوۃ، اور وہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب اس پہ بحث ہے، مفسرین نے کہا ہے کہ یہ دو گروہ بن گئے تھے، کچھ کے دل تو پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے اور کچھ کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یعنی وہی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے صرف ایکسپلین کرنے کے لیے اور اس کی شدت کو مزید وضاحت کے لیے، وضاحت کے طور پر کہا ہے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے اور جیسے وہ پتھر ہو یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اب انسان سوچتا ہے کہ شاید پتھروں سے زیادہ کوئی سخت چیز ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہوں گے یار لوہا ہے سخت، تو لوہا جو ہے وہ پتھر سے سخت نہیں ہوتا۔ لوہا جو ہے وہ آپ گرم کرتے ہیں تو ایک ٹمپریچر پہ جا کے وہ پگھل جاتا ہے، میلٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا میلٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ 1538 یعنی 1538 جو ہے نا ڈگری سینٹی گریڈ ہے، وہاں پہ وہ پگھل جائے گا، اور 2861 ڈگری سی پہ وہ جو ہے نا وہ بوائل ہو جائے گا، اڑ جائے گا، ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جب امریکہ نے جاپان پہ بم پھینکا تھا، ایٹم بم، ہیروشیما اور ناگاساکی میں، تو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو گاڑیاں تھیں لوہے کی اور جو دروازے تھے، جو توپیں تھیں، ٹینک تھے، جہاں پہ وہ بم گرایا گیا تھا وہاں پہ ٹمپریچر کئی لاکھ ڈگری پہ چلا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو انسان ہوا میں تحلیل ہو کے اڑ گئے تھے، جیسے کوئی چیز یہاں پڑی ہو اور آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں جیسے ہوا مطلب گیس ہی بن کے اڑ نہیں جاتی، سب سے پہلے تو انسان اڑ گئے، اور پھر لوہے کی چیزیں بھی ہوا میں اڑ گئیں تحلیل ہو گئی، کیونکہ وہ بوائل ہو گئی۔ بوائل جو چیز ہوتی ہے پھر وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، جیسے آپ کی کوئی چیز بوائل ہوتی ہے جب ابالتے ہیں تو وہ اڑ جاتی ہے، تو اسی طریقے سے تو لوہا جو ہے وہ پتھر سے زیادہ سخت نہیں، جہاں لوہا پگھل جاتا ہے وہاں پتھر ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ان کی دل کی سختی کی جو ہے یہاں پہ صورتحال بتائی گئی ہے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے، علماء تفسیر نے، کہ تم نے حق کا انکار کر دیا، اور ظاہر قرآن جب نازل ہو رہا تھا
تو یہ مدینہ میں صورت نازل ہوئی تھی، تو وہاں کے جو مدینہ کے یہودی تھے ان سے بھی خطاب ہے بیسیکلی کہ تم اتنے ہٹ درم اور سخت دل ہو گئے ہو کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تم ایمان نہیں لا رہے، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اور ہم تمہیں نشانیاں بھی، تورات میں بھی تمہارے پاس نشانیاں موجود ہیں، انجیل میں بھی آئی ہیں، لیکن تم جو ہو وہ ایمان نہیں لا رہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور آگے پھر بتایا جا رہا ہے کہ بے شک جو پتھر ہیں وہ سخت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی احساس ہوتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بعض پتھر یعنی پہاڑ ایسے ہیں جن میں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور اس کا مشاہدہ تو ہم سب کرتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ سیر کرنے جاتے ہیں، جھیل سیف الملوک ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ادھر سے پہاڑوں سے ایک وہ آ رہی ہے، ایک نہر سی بہہ کے، ایک آبشار سی، اور وہ آتے آتے وہ جھیل بن گئی ہے، اور وہاں سے پھر پانی نکلتا رہتا ہے، تو وہ پھر دریائے کنہار بن جاتا ہے، پھر آگے دریائے جہلم میں شاید مل جاتا ہے۔ تو یہ پہاڑوں کو میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہریں بہتی ہیں، اسی طرح چھوٹے چشمے پتھروں سے بہہ نکلتے ہیں، کئی ایسے چشمے ہیں، جیسے ہم ایک دفعہ گئے تو چترال میں ایک کوئی گرم چشمہ کے نام سے نا، وہاں پہ وہ پانی بڑا گرم ایک جگہ سے وہ ابھر رہا تھا، تو چشمے یعنی جو پتھر پھٹتا ہے اس میں سے نکل آتے ہیں، یعنی وہ چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ بالکل ہی تمہارے دلوں میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، یعنی جو اللہ کے خوف سے، یعنی ان کے دل، مطلب ان کے اندر اتنا احساس ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ یار باقی دو باتیں تو ٹھیک ہے، پہاڑوں سے نہریں بھی بہہ نکلتی ہیں اور چشمے بھی پھوٹتے ہیں، تو کیا پتھر جو ہے وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ تو وہ اس کا جواب جو ہے قرآن مجید میں اس کا جو ریفرنس ہے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا جو کیا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 44 میں تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، کہ تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو کچھ کے ساتوں آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بڑا ہی حلیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 41 میں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، سب نے اپنی دعا کو اور تسبیح کو جان لیا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ یار ہر چیز کیسے اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یار ذکر تو انسان کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، تو اس پہ بھی مفسرین نے کہا ہے اب جیسے پتھر کی بات کریں کہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
تو ہم سمجھتے ہیں آج کی دنیا میں سارے لوگ سائنس پڑھے ہوتے ہیں، اور بیسک سائنس میں ہم سب نے پڑھا ہے کہ ذرے کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ، خواہ وہ پتھر ہو، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ذروں سے مل کر بنتی ہے، اور ذرے کا چھوٹے سے چھوٹے حصے کو ایٹم کہتے ہیں. اور ایٹم میں پھر کیا ہے، الیکٹران ہے، پروٹان ہے، نیوٹران ہے، اس کا ایک نیوکلس ہوتا ہے، اور الیکٹران اس کے گرد گھومتا ہے. یہ کوئی بھی چیز جو ہے، میٹر جو ہے، جو مادہ ہے، خواہ کوئی بھی چیز ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے. خواہ یہ آپ کا گلاس ہے، خواہ وہ جگ ہے، خواہ یہ موبائل ہے، خواہ یہ ٹیبل ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ مادے کی بنی ہے، اور مادے کے سب سے چھوٹے ذرے کو کیا کہتے ہیں، ایٹم. اور اس کے اندر پھر یہ چیز ہے کہ اس کے اندر پروٹان اور نیوٹران ہے، اور الیکٹران اس کے گرد گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو الیکٹران گھوم رہا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی زبان ہو، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. یہ تو ہمیں تو سمجھ نہیں ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اس منہ کے اندر جو زبان ہے وہ حرکت کرتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، تو اس کی زبان ہو سکتا ہے وہ. تو علماء نے اس پہ اس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اسی طرح احادیث میں بھی آیا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا اس میں، یعنی کہ قرآن پاک میں ہی اس کی ذکر ہے، احادیث میں بھی جو ہے نا اس کی وضاحت آتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی ہم نے جس طرح بات کر رہے ہیں کہ پتھروں کے اندر احساس ہونے کی، تو بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بڑی مشہور بڑی معروف حدیث ہے، کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. اب دیکھیں پہاڑ ہے، ظاہر ہے پہاڑ پتھروں سے مل کر بنتا ہے نا، تو آپ نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے اندر کوئی احساس ہے تو وہ محبت کرتا ہے اور آپ محبت کرتے ہیں. پھر ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو وہ پتھر آپ کو سلام کیا کرتا ہے. اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اطراف مکہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، تو جو بھی پتھر یا پہاڑ اور درخت رستے میں آتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے اور کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ. اس طریقے سے وہ آپ کو سلام کرتے. اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لیں، 7 یا 9 یا جو بھی اس کی تعداد تھی، تو کہتے ہیں کہ ان تسبیحوں نے ان کنکریوں نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی شروع کر دی، اور وہ ان کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے. تو یہ جو دلائل ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کے اندر بھی حس پائی جاتی ہے. اسی طرح اور بھی واقعات ہیں، یعنی کہ استوانہ حنانہ بڑا مشہور ہے، کھجور کا ایک تنا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس کھڑے ہو کے خطاب فرمایا کرتے تھے، اور پھر جب ممبر بن گیا آپ اس پہ چلے گئے تو اس نے رونا شروع کر دیا. اور یہ بھی کوئی ایسی کوئی کہانی نہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. بخاری شریف میں یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے اس واقعے کو، اور سارے علماء اکرام سارے مسلمان اس بات کو اتھینٹک مانتے ہیں. ظاہر بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. اسی طرح خیبر کے موقع پہ، غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک یہودی عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ضیافت کی اور آپ کو دعوت دی کہ آپ کو میں نے کھانا کھلانا ہے، بلکہ اس نے بعض روایات میں آتا کہ پوچھا کہ آپ کو کون سا گوشت پسند ہے، تو صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ آپ کو دستی پسند ہے، تو اس نے دستی کا گوشت جو ہے وہ بھون کے پیش کیا، اور صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، ایک نوالہ لیا، کچھ صحابہ نے 1-2 نوالہ زیادہ لے لیا، تو فوراً ہی آپ نے کہا کہ یہ نہ کھاؤ، اس کے اندر زہر ہے، اور پوچھا کہ اس عورت کو بلاؤ جس نے یہ بنایا. اس کو بلایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اس کے اندر زہر ملایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اس گوشت نے بتا دیا.
تو اس نے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور وہ مان گئی، اس نے کہا ہاں میں نے ملایا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے ملایا تھا کہ اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، نعوذ باللہ، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ کو اللہ بتا دے گا، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کافی دلائل ہیں کہ جو بے حس چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے، ان میں بھی ایک حس پائی جاتی ہے۔ اصل جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دلوں کی سختی کیا چیز ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے حل کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ تھوڑا سا میں مزید وضاحت کر کے پھر اس کی طرف آتا ہوں، انہوں نے اس کو مجازن بھی لیا ہے۔ یہ جو ہم نے پتھروں کی اقسام پڑھی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ انسانوں کے دلوں کی اقسام اس سے مراد ہو سکتی ہیں، یعنی کچھ دل ایسے ہیں جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، یعنی وہ اللہ کی یاد میں بہت رونے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی بہت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے آنسو بہت بہتے ہیں، تو وہ ایسی نہروں کی مثال ہیں، یعنی ایسے پتھروں کی جو کہا گیا نا کہ ایسے پتھر جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ انبیاء اور رسل جن سے پھر ساری دنیا فیض یاب ہوتی ہے، پھر جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی یا چشمہ بہہ نکلتے ہیں وہ پھر اولیاء کرام صلحاء کرام ان سے مراد لیا ہے، اور پھر ایسے جو اللہ کی ذکر سے یا اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں وہ ایسے لوگ مراد لیے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کے بے شک آنسو نہ بہیں لیکن وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہ کسی کو بے شک فائدہ نہ دیں لیکن اپنی نجات کا وہ سبب بنتے ہیں، اپنے آپ کو وہ جہنم سے آزاد کروا لیتے ہیں۔ تو یہ امام ابن کثیر کی ایک رائے ہے، انہوں نے اس کو مجازن لیا، لیکن جو بڑے مفسرین ہیں، امام ابن کثیر بھی بڑا نام ہے ان کا، ان کو امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے جو مفسرین کے نام ہیں، امام رازی ہیں اور امام قرطبی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی ضرورت نہیں ہے مجازن لینے کی، جو ظاہراً ہے وہی ہے، مجازن لینے کی بات نہیں ہے۔ تو جو ظاہراً جو پہلے میں نے ایکسپلین کیا ہے وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہے۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ دلوں کی سختی کے اوپر جب بات ہوئی ہے تو کیا وجوہات کیا ہیں، دلوں کی سختی کی وجوہات کیا ہیں اور امت مسلمہ کو کیا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں کہ امت مسلمہ کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ تمہارے دل سخت نہیں ہونے چاہیے، تمہارے دل نرم ہونے چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، تڑپ اٹھیں، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو کچھ حق نازل ہوا ہے، یعنی دین حق نازل ہوا ہے یا جو کچھ قرآن مجید میں نازل ہوا ہے، وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور مومنین کو نہیں چاہیے کہ ان کے دل ایسے ہو جائیں جیسے اہل کتاب کے ان سے پہلے ہو گئے تھے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پس ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، گناہگار ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور اور بڑی زبردست حدیث ہے، اور حدیث تو ہر ایک کی زبردست ہوتی ہے، آپ سنتے ہیں، لیکن کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ایسے پرنسپل استعمال ہوتی ہیں، یعنی آپ اس کو ایک اصول کے طور پہ لے لیں اور وہ ساری زندگی آپ کے کام آئے گی۔ حدیث ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ،
جو شخص نرم روی سے محروم ہو گیا، نرم دلی سے محروم ہو گیا، وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہو. یعنی جس بندے کے اندر رحم دلی نہیں ہے نا، وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہے. جو بندہ کہتا ہے نا بھائی میں تو بڑا سخت ہوں، میں تو بہت سخت آدمی ہوں، میرے تو بس ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ ہر خیر سے سمجھ لیں محروم ہے. اور ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جس چیز میں نرمی نہیں تو اس کے اندر خوبصورتی نہیں. اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. یا اس کا اپوزٹ طریقے سے آپ کہہ لیں کہ جس چیز میں سختی ہے نا تو اس میں نا کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے نا وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اس کو خوشنما بنا دیتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ابھی مجھے یاد آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی جو کہ رحمت للعالمین ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ رحم دل ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ ان کے لیے رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں. اگر آپ سخت گیر ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے، آپ کے پاس کوئی نہ پھٹکتا، سارے ادھر ادھر بھاگ جاتے. تو یہاں پہ مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی بھی ایک نقطہ نکلتا ہے کہ جو بندہ کوئی ٹاپ پوزیشن پہ ہو، لیڈرشپ یعنی پوزیشن پہ ہو، جس نے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہو، خواہ وہ مینیجر ہے، ڈائریکٹر ہے، کوئی بھی ایسی پوزیشن پہ ہے، اگر وہ ہر وقت ڈنڈا لے کے کہے کہ میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، سب کو میں سیدھا کر دوں گا اور یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو وہ اس سے لوگ بھاگ جائیں گے. یعنی بھاگنے کا مطلب یہ نہیں، اگر کوئی ایسا سرکاری محکمہ ہے تو وہ بیچارے اس طرح بھاگ نہیں سکتے اگر، لیکن وہ دل سے بھاگ جائیں گے، وہ کہیں گے یار یہ کیا مصیبت ہے. لیکن لوگوں کو آپ موٹیویٹ کریں، لوگوں کے نرم دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. ہاں، قواعد و ضوابط کو امپلیمنٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ایسی ہی ہیں، لیکن بلا وجہ سختی جو ہے وہ معاملات کو بگاڑتی ہے. تو ایک تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی. آگے جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہیں وہ ہے کہ دل سخت ہونے کی وجوہات کیا ہیں، یعنی سخت دل کس وجہ سے ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت خوفناک ترین بیماری ہے. اور سب سے پہلے تو مطلب میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو سخت ہونے سے بچائے، اور پھر ہم سب، میں آپ سب کے لیے، ہم سب اپنے لیے دعا کرتے ہیں. تو ایک حدیث ہے، یہ ترغیب و ترہیب ایک کتاب ہے، اس میں امام بزار کے حوالے سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو بدبختی کی نشانی ہے، یعنی دل سخت ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے. سب سے پہلی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ ہے آنکھوں کا جامد ہونا. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسی آنکھیں جن سے آنسو نہ نکلیں. کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہماری آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں تو یہ بہت خوفناک بات ہے. اسی طرح دوسرا نمبر جو ہے اس میں بتایا گیا کہ دل کا سخت ہونا، یعنی دلوں میں کوئی ارتعاش ہی نہ پیدا ہو. کوئی بھی واقعہ ہے، کوئی بھی پریشانی، کسی مسلمان بھائی کو ہم تکلیف میں دیکھیں اور ہمارے اندر کوئی فکر ہی نہ پیدا ہو، کوئی ارتعاش ہی نہ پیدا ہو، کوئی احساس ہی نہ پیدا ہو، تو یہ دل سخت ہونے کی نشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے. اور تیسری نشانی بتائی گئی ہے لمبی لمبی آرزویں رکھنا، لمبی لمبی پلاننگز کرنا. جیسے بڑا مشہور ہے شیخ چلی کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں نا، وہ بڑی بڑی لمبی پلاننگز کرتا ہے، اور آپ سب نے واقعات اس کے پڑھے ہیں. تو اس طرح کی سوچنا کہ میں یوں کروں گا، پھر یوں کروں گا، پھر یوں کروں گا، پھر میں اس طرح محل بنا لوں گا، پھر میں فلاں 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 فلاں. تو یہ بہت لمبی چوڑی جو ہے نا آرزویں پالنے والی بات ہوتی ہے. اور چوتھی بات جو اس میں بتائی گئی ہے وہ دنیا کی ہرس رکھنا، یعنی دنیا کی محبت، دولت زیادہ جمع کرنے کا لالچ، زیادہ سے زیادہ مال بنانے کی فکر، اور اسی فکر میں لگے رہنا. جس کو
99 کا چکر کہا جاتا ہے، جس کو 99 کا چکر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پنجابی چ کہندے نے 99 دے چکر چ۔ یہ پرانے زمانوں کی بات ہے، بچوں کو اس بات کی شاید سمجھ نہ آئے۔ 99 سمجھتے ہیں نا، 99، 100 سے ایک کم۔ تو پہلے زمانوں میں جب 100 روپے کی بہت بڑی قیمت ہوتی، جیسے آج کل 1 کروڑ ہے نا، تو اس وقت سمجھ لیں کہ 1 کروڑ 100 روپے کے برابر ہوتا تھا، یعنی 100 روپیہ کروڑ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ اس چکر میں پڑ جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ 99 روپے جب ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے نا، تو وہ خرچ نہیں کرتے تھے، وہ جمع کرتے رہتے تھے کہ 2 پیسے ادھر سے اور آ جائیں، 4 پیسے ادھر سے اور آ جائیں۔ وہ کہتے تھے یار میں نے 100 پورا کرنا ہے، پیسہ کہیں خرچ نہیں کرنا، نہ اللہ کے رستے میں نہ اور جائز کاموں میں، وہ اسی میں لگے رہتے تھے کہ یار میں نے 100 پورا کرنا ہے کسی طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ باڑ میں جائے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کسی کو تکلیف ہے، میں نے یہ 100 پورا کرنا ہے۔ بھائی میں 100 کا نوٹ جب میرے پاس آ گیا تو کیا بات ہے، لوگ کہیں گے یار اس کے پاس 100 ہے۔ جیسے آج کل کسی کے پاس کروڑ بھی آج کل کچھ نہیں رہا، اب تو اربوں کی بات ہے، اب کہتے ہیں ارب پتی، یعنی ارب میں ایک جمع کر لوں نا تو پھر یار لوگ دیکھیں گے، لوگ پوچھیں گے یار اس کے پاس یار کمال، واقعی یار پھر مجھے لوگ سلام بھی کریں گے۔ تو اس چکر میں پڑھنے والے لوگ جو ہوں گے پھر ان کے دل سخت ہو جائیں گے۔ تو یہ 4 نشانیاں بتائیں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں مزید وضاحت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات نہ کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ بات کرنا دلوں کی سختی کا سبب ہے۔ یعنی اگر بات کرنی، اگر کچھ منہ سے بولنا ہے تو اللہ کا ذکر کریں، فضول باتیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا، دل سخت ہو جائے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، میرے سمیت فضول ٹاک ہماری ہوتی رہتی ہے، گاڑیوں میں آتے جاتے، کہیں دکان پہ کھڑے ہیں، کہیں نائی کی دکان پہ کھڑے ہیں، یا دفتر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، مطلب فضول ٹاک میں، فضول باتوں میں ہمارا زیادہ ٹائم گزرتا ہے، ذکر میں تو ہمارا کم ہی، اللہ معاف کرے، ٹائم گزرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ دلوں کی سختی کا سبب ہے۔ اور اسی میں فرمایا، اور بلا شبہ لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے۔ یہ ساری بات کیوں ہو رہی ہے، یہ سارا دل کی سختی کا جو میں بیان کر رہا ہوں کیوں ہو رہا ہے، جس کا دل سخت ہوگا وہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یار ٹھیک ہے اللہ سے دور، پہلے بھی ہم دور ہی ہیں، پتہ نہیں اللہ کہاں پہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی رحمت سے دور انسان ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے۔ تو جس کو اللہ دور کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اس کا پھر کیا انجام ہوگا۔ تو اس کے علاوہ علماء کرام نے جو دل کی سختی کی وجوہات لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا، گناہوں میں ملوث ہونا، گناہ کے جو کام انسان کرتا ہے تو اس میں اور دل سخت ہوتا جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، اسی طرح اور اس میں کئی وجوہات آپ تلاش کر سکتے ہیں خود بھی، میں نے تو کچھ اس میں جمع کی ہیں، باقی آپ کو بھی کئی ذہن میں آئیں گی، آپ بھی بتا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دلوں کی سختی کا علاج کیا ہے۔ اس پہ جو ہے نا میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک شعر پسند آیا، بلکہ 2 شعر میں نے لکھے ہیں دلوں کی سختی کے بارے میں۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، بڑا مجھے پسند آیا شعر۔ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ یعنی دل کو واقعی دل بنانا جو ہے اس پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے، میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، میں کیا کیا غلط سوچتا ہوں، میرے اندر کیا، تو وہ کرتے جائیں گے تو پھر آخر کار دل بنے گا۔ اس پہ ٹائم لگے گا، بڑی محنت کرنی پڑے گی، جس کو بزرگ تزکیہ کہتے ہیں، تزکیہ نفس کہتے ہیں، جس کو اپنے آپ کو درست کرنے کا جو عمل ہے وہ مسلسل عمل ہے، مسلسل آپ کرتے رہیں گے، یار میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر وہ خامی ہے۔ جب اپنے اوپر فوکس ہم کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں وہ نکلیں گی۔ لیکن جب ہم نے دوسروں کے اوپر ہی اپنی توپوں کے رخ کیے ہوں
کہ تو بھی غلط ہے، تو بھی غلط ہے، تو بھی غلط ہے، تو بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، یار سارے ہی غلط ہیں، سب یار فراڈیے ہیں، صرف میں ہی صحیح ہوں، تو پھر سمجھیں کہ چانس کوئی نہیں. یعنی ہم نے اپنی طرف تو کہتے ہیں جب کسی کی طرف آپ انگلی کرتے ہیں تو 4 انگلیاں جو ہے وہ 3 انگلیاں تو کم از کم آپ کی طرف ہو رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اپنے آپ کو بھی دیکھ. تو میں تو اللہ تعالیٰ سے بالکل آپ کے سامنے دعا کرتا ہوں. سب سے پہلے جو کہنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر آتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے. سب سے پہلے میرے دل کو نرم کرے، پھر ہم سب کے دلوں کو نرم کرے. اسی طرح ایک اور شعر میں نے پڑھا، تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے. تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے. بڑا یعنی اس شعر نے مجھے نا، میں کہا یار یہ میں لکھوں گا. تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پتھر دل نہ بنائے. دلوں کی سختی کا علاج بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کائنات کے سب سے بڑے حکیم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے، ہر پریشانی کا سلوشن دیا ہے، اور ہر بیماری کا علاج بتایا ہے. تو دلوں کی بیماری کا علاج تو سب سے بہترین، یعنی دلوں کے تو آپ سب سے بڑے حکیم تھے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ دلوں کی سختی کا علاج سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اللہ سے مغفرت چاہنا، اور اللہ کے خوف سے رونا. اللہ کے خوف سے انسان کبھی کبھی روئے، اور جتنا ہو سکے روئے، تو اس سے دلوں میں نرمی آئے گی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، یہ بھی الترغیب الترہیب کی حدیث ہے، یہ ایک کتاب ہے حدیث کی، کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا. جو شخص اللہ کے ڈر سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے. دودھ ہوتے ہیں تو تھنوں سے نکل آتے ہیں نا، تو پھر دودھ تھنوں میں واپس ڈالا جا سکتا ہے؟ نہیں ڈالا جا سکتا. تو اسی طرح فرمایا کہ وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، اٹ از امپاسبل. اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر نے عرض کیا، یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ ہر مسلمان کے لیے یہ سوال ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ نجات کس میں ہے، میں کس طرح بچ سکتا ہوں جہنم سے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ، نمبر 1، کہ تجھے نقصان نہ پہنچائے، یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھ کے تجھے نقصان نہ پہنچائے. نمبر 2، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی، مطلب بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جانا. کوئی ضرورت ہو، کوئی کام ہو، تو پھر یہ نہیں کہ ایسے بندہ باہر نکل جائے آوارہ گردی کرنے. تو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جا. اور تیسرا پوائنٹ اس میں بتایا، اور اپنے گناہوں پر رویا کر. یہ 3 باتیں فرمائی ہیں. یہ امام ترمذی نے حدیث بیان کی ہے ابواب الزہد میں، یعنی زہد کا بیان، اس میں یہ حدیث لے کر آئے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، اے لوگو زیادہ رویا کرو، اور رونا نہ آئے تو بتکلف رونے کی کوشش کرو. یعنی ہو سکتا ہے کسی وقت انسان کو رونا نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتا دیا ہے کہ اگر رونا نہیں آتا تو کوشش کرو رونے کی شکل ہی بنا لو، بتکلف رو. بتکلف کا مطلب ہوتا ہے تکلف کر کے، یعنی آپ کو رونا نہیں آ رہا نا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کوشش کریں، مطلب ایسا اپنی شکل اور کوشش اور وہ کریں کہ جس سے پتہ لگے کہ آپ رو رہے. آپ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں کہ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معاف کر دے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دل کی نرمی کے لیے، کہ اگر کوئی شخص قبر، دوزخ اور حشر کے حالات کا مراقبہ کرے تو یہ دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے بڑا
اچھا عمل ہے، مجرب ہے۔ اور اسی حوالے سے کچھ علماء اکرام جو ہیں، صوفیہ اکرام جو ہیں، جو مختلف سلاسل ہیں تصوف کے، اس میں یہ کرواتے بھی ہیں مراقبہ۔ ہمارے حضرت صاحب بھی یہ کرواتے ہیں کہ وہ مراقبہ کرواتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ آپ کو قبر میں ڈالا جا رہا ہے، لائٹیں آف کروا کے، اور ایک خاص طریقے سے ایک ماحول ہوتا ہے، اور اس میں سب کو کہتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ آپ کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور فرشتے آ رہے ہیں، وہ آپ سے سوال کریں گے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں مراقبہ، یعنی سوچنا کہ اب میں مر گیا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی نہلا رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دوزخ کا سوچیں گے، حشر کا سوچیں گے کہ قیامت برپا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اس طرح کا جب آپ اکیلے میں، تنہائی میں، اندھیرے میں بیٹھ کے سوچیں گے، تصور کریں گے اور یہ مراقبہ کرتے رہیں گے، تو اس سے بھی دل نرم ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار بتایا ہے، علماء کرام نے یہ لکھا ہے، مفسرین نے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل سخت ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی آپ کے لیے، یعنی صحابہ کرام میں اس پہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس آزمائش میں ڈال کے آپ کے لیے مثال بنانا تھا، یعنی ان کو اس پروسیس سے گزارا کہ تاکہ آپ کے لیے گائیڈ لائنز بن جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے تھے، یعنی ایسی سچویشن پیدا کی گئی کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتحال پیدا کی۔ تو بہرحال ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا دل سخت ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی اس کے علاج کے لیے آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، یعنی اگر تمہارا دل تم چاہتے ہو کہ نرم ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کر، تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے، کثرت ذکر سے دل نرم ہوتے ہیں، تلاوت قرآن سے دل نرم ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ اور ایک اہم بات جو ہے، جو بڑی ہی غور طلب ہے، مجھے کسی تفسیر میں تو نہیں ملی، لیکن بزرگوں سے بھی سنی ہے، کچھ بعض اوقات ایسا بننے کا ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے کہ جو غریب ہو بالکل، یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، جس کے پاس دنیا کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کے گھر چلے جائیں یا وہ جہاں پہ بھی ہو، اس کے پاس بیٹھیں کچھ دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھیں، تو اس سے دل بھی نرم ہوگا اور بھی کچھ ایکسپیرینسز ہوں گے آپ کو جو شاید ابھی میرا کہنا مناسب نہ ہو۔ یعنی ایسا بندہ جس کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں اپنی ایک مثال بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا، تو یعنی دنیا کی کوئی چیز نہ ہونے کی مثال اس سے بڑھ کر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، کہ وہ اتنا غریب آدمی تھا کہ اس کا ویسے ایک کچا سا ایک وہ کوٹھا بھی نہیں کہنا چاہیے، یعنی ایک چار دیواری چھوٹی سی تھی اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا مٹی کا، کچا ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دو برتن تھے جس میں وہ پیتا تھا یا کوئی کھانا دے جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بیمار بھی تھا۔ تو ایک دفعہ نا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا اس طرح کرتا تھا، مطلب بائی چانس ہی، یعنی کہ مجھے آج تک وہ واقعہ یاد ہے، میں تو بلکہ آج جب پڑھ رہا تھا یہ، تو میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ یار کاش اب ایسی موقع ملے کہیں ایسی جگہ جانے کا۔ تو میں اس کے گھر میں چلا گیا اور دیکھا بس ایک نلکا ہے، 2-3 برتن ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عجیب سی فیلنگ آئی مجھے، یعنی مطلب میں نے عجیب سا فیل کیا کہ یار میں کہاں آیا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دل کو نرم کرنے والی ہیں۔ ہم ہر وقت مادے کے بمبارڈمنٹ میں ہیں، ہمارے اوپر مادہ ایسے بمبارڈمنٹ کر رہا ہے جیسے جنگ میں شاید توپوں سے بھی وہ آپ بم پھینکتے ہیں تو اس طرح نہیں ہے، یعنی مادہ ہمیں ہر طرف سے یوں گھیرے ہوئے ہے، ایسے گھیر کے ہمیں دبا رہا ہے اور ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جب تک نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے، کچھ وقت اللہ کے لیے نہیں نکالیں گے اور اللہ کی مخلوق کے لیے نہیں نکالیں گے، اور غریب لوگوں کے لیے، جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو پریشان حال ہیں، آج کی اس مہنگائی کے دور میں جو لوگ جتنے پریشان ہیں، وہ ہم صرف بات ہی کر سکتے ہیں، میرے جیسے لوگ۔
اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان لوگوں کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، اپنے دائیں بائیں دھیان رکھیں، کوئی مجبور ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوشش کریں کہ اس کی ہیلپ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہمارا خیر کثیر کا پلیٹ فارم ہے، یہ اسی لیے ہم نے بنایا ہے، اسی درد سے، اسی تڑپ سے، کہ ہم اللہ کی مخلوق کو آسانیاں فراہم کرنے کا کچھ نہ کچھ کوشش کریں۔ تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہم الحمدللہ کسی سے کوئی چندہ نہیں مانگتے، کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ بس آپ ہمارے ساتھ اس احساس میں شامل ہوں، اور آپ کے دائیں بائیں کو ضرورت مند ہے وہ ہمیں بتائیں۔ تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اور اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اپنے دین کی محبت عطا فرمائے، اور اپنی مخلوق کی محبت عطا فرمائے، اور اپنی مخلوق اور ساری محبتوں میں سیریسلی اور سنسیئرلی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف باتیں، جیسے میں تو اکثر باتیں زیادہ کرتا ہوں، اللہ معاف کرے، یعنی عمل کی توفیق، تڑپ جو ہے نا، وہ دل کے اندر تڑپ پیدا ہونی چاہیے، ایک تکلیف ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہم لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا سبب بنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔